اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کو آفات، خطرات، بلیات اور ہلاکت سے بچانے کے لیے ہدایت کے منشور میں یہ تدبیر ذکر فرمائی ہے اور اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں۔ تقوی سے باہر انسانی زندگی ہلاک ہے، نابود ہے، اور نسل حاضر اور ان کی زندگی کا طریقہ کار اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر تقوی نہ ہو اور تدبیر تقوی کے اندر انسانی زندگی نہ گزر رہی ہو، انسانیت نابود ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے۔ انسانی شکلوں میں، انسانی صورتوں میں درندے وحشی اور انسان نما غیر انسان، مسخ شدہ انسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے آپس کے تعلقات انسانی نہیں ہوتے، ان کے معاملات انسانی نہیں ہوتے، ان کی حرکات و سکنات انسانی نہیں ہوتی، ان کے رجحانات انسانی نہیں ہوتے، اور مکمل طور پر غیر انسانی رویہ ان کے اوپر حکم فرما ہو جاتا ہے۔ غیر انسانی زندگی کے مظاہر انسان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ایجاد فرمائے ہیں، خلق فرمائے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں، جانور، یہ سب انسانی زندگی کے مجسمے ہیں، تجسم ہے، تمثل ہے، کہ انسان اگر انسانیت سے دور ہو جائے پھر اس کی کیا شکل بنتی ہے۔ حقیقی شکل اس روایت کے مطابق جتنے جانور، درندے اور پالتو یا جنگلی جانور وحشی انسان کے ارد گرد زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دراصل انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ ہم بھی تیری ہی زندگی کا ایک روپ ہیں اور ممکن ہے تو ہماری طرح ہو جائے، بلکہ باطن میں تو ایسا ہو جائے گا، بظاہر شکل و شمائل تمہاری انسانی رہیں گی۔ یہ مطلب قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے اور روایات میں صراحت کے ساتھ، اور علماء ربانی نے اس کو
زیادہ کھول کے بیان کیا ہے۔ تجسم اعمال یا تمثل اعمال، کہ انسانی اعمال سب مجسم ہو جاتے ہیں، جسمانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اعمال کہاں پر تجسم پیدا کرتے ہیں؟ انسان کے اپنی وجود میں، نفس میں، ذات میں۔ انسان اپنی ذات خود بنا رہا ہے، باقی جانور اپنی ذات خود نہیں بناتے، بلکہ اپنی ذات کے اوپر مزید اضافی اوصاف بناتے ہیں، لیکن ذات ان کو، شخصیت ان کو بنی ہوئی مل جاتی ہے پیدائش کے وقت، خلقت کے وقت۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جو صلاحیتیں فقط لے کر پیدا ہوتا ہے، استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے، انسانیت کی استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسانیت لے کر دنیا میں نہیں آتا، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی انسانیت حاصل کرنا ہے، مقام انسانیت تک پہنچنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خلقت، چونکہ استعداد محض ہے، قابلیت ہے فقط، اور اس کے اندر کوئی فعلیت نہیں ہے۔ یہ اصطلاح مجھے یاد ہے دروس میں بھی طلاب کو باس انسان شناسی میں، خطبات جمعہ میں، مجالس میں، چونکہ بہت بنیادی نقطہ ہے انسانی زندگی سے، بلکہ دین، اسلام، مذہب کی پہچان کا دار و مدار اسی ایک نقطے پر ہے۔ یہ ایک بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، پھر باقی دین سمجھنا، انسان کو سمجھنا، دین کے مفاہیم کو سمجھنا، جیسے توحید ہے، قیامت ہے، معاد ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یہ سب انسان کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یا جیسے عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، یہ سب یکجا ان کا راز انسان کے سامنے کھل جاتا ہے۔ اور اس بارے میں روایت بھی ہے جو پہلے بارہا پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی، بدو، دیہاتی، اعرابی یعنی بادیہ نشین، کوچ نشین، خانہ بدوش لوگ، ان میں سے ایک شخص آیا جس کا کام مویشی پالنا تھا، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گدے گھوڑے پرورش کرتا تھا قبیلے کے ساتھ۔ وہ قبیلہ ہی بدوؤں کا تھا یا خانہ بدوشوں کا تھا، جو موسم کے لحاظ سے جگہ بدلتے رہتے ہیں، کوئی گھر ٹھکانہ نہیں ہوتا، کسی جگہ پڑاؤ نہیں ڈالتے۔ اس طرز کا ایک انسان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عجلت میں، تیزی میں، اور آ کر حضور سے صحابہ کی موجودگی میں ظاہراً مسجد النبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تقاضا کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے حیوانات چراگاہ میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے اور مجھے دین بھی سمجھنا ہے، اور وہ بھی مختصر الفاظ میں سمجھنا ہے۔ تو آپ لطف فرمائیں، رحمت فرمائیں، مجھے میرا دین مختصر الفاظ کے ساتھ کم وقت میں بیان فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین سمجھا دیا 2 سطروں میں، بلکہ 1 سطر بنتی ہے، 2 بھی نہیں بنتی۔ سورہ مبارکہ زلزال کی یہ آیات 1 سطر کی دونوں بنتی ہیں، وہ یہ بیان فرما دیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ فرمایا
اور وہ عرب دیہاتی، اس نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ کافی ہے، مجھے ساری بات آخر تک سمجھ میں آ گئی ہے، میں جان گیا ہوں دین اپنا، اور یہ کہہ کے واپس لوٹ گیا۔ صحابہ ہنسنے لگے طنزیہ طور پر، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، تو حضور نے ان کا طنز ان کے لبوں پہ محسوس کیا اور ان صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا لقد رجع الرجل فقیہا، یہ شخص، یہ مرد، یہ دیہاتی، یہ فقیہ دین بن کر واپس جا رہا ہے۔ یہ بالکل لا علم آیا تھا، دین سے بے بہرا آیا تھا، اور یہ مطلب سن کر فقیہ بن کر جا رہا ہے۔ فقیہ پہلے بیان کیا ہے، قرآن ہی کی اصطلاح ہے تفقہ، فقہ، اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے اور چن لیتا ہے، خدا کسی بندے کو جب چن لیتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے یا اللہ مجھے پسند کرتا ہے؟ انسان کے اندر وہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے اور محبت اس سے اپنی کرتا ہے اور اس کا اثر انسان کے وجود میں ظاہر کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا فقہہ فی الدین، اس کے اندر دین کی فہم، تفقہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب بھی اپنے اندر محسوس کرو یہ تڑپ، یہ خواہش، یہ رجحان شدید دین شناسی کا، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی محبت آپ کے شامل حال ہو گئی ہے۔ اور جب بھی یہ احساس تمہارے اندر مٹ جائے یا نہ ہو، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، پھر استغفار کرو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ استغفار، عملی استغفار، جس کی تشریح بھی خود امیر المومنین نے فرمائی ہے۔ جب ایک شخص نے امیر المومنین کے سامنے یہ کہا استغفر اللہ، تو حضرت نے فرمایا ویحک اتعلم مل استغفار، تجھ پر پھٹکار ہو تو ہلاک ہو جائے۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ، یہ پنجابی میں اس ویحکا کو زیادہ استعمال کرتے ہیں عورتیں مرد، پنجابی زبان والے، مر جانیاں، یہ ویحکا کا صحیح دقیق ترجمہ ہے، مر جانیاں۔ تجھے پتہ ہے استغفار کیا ہے؟ مل استغفار، تو ایسے منہ سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت نے اس کو استغفار سمجھائی، 7 مرتبے 7 مرحلے، کہ یہ استغفار ہے۔ وہ تشریح استغفار کی اس احساس کو جگانے کے لیے چابی ہے، کلید ہے، وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حکمت نہج البلاغہ میں استغفار کیا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ مرا ہوا احساس اپنے اندر دوبارہ لوٹا سکتے ہیں یا ایجاد کر سکتے ہیں۔ دین فہمی کی شدید خواہش، میں نے فہم ترجمے میں کہا ہے، تفقہ کا مطلب فہم نہیں ہے، تفقہ بھی عربی لفظ ہے، فہم بھی عربی لفظ ہے۔ اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا افہمہ الدین یا تفہمہ فی الدین، یہ نہیں فرمایا، تفقہہ فی الدین، فقہہ فی الدین۔ اللہ اس شخص کو دین کے اندر فقہ و تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ تفقہ اور فہم میں یہ فرق ہے، فہم ظاہر کو ظہور سمجھ لینا، جیسے طلبہ فقہ و رسول میں پڑھتے ہیں نا، حجیت ظہور کی باس میں، کہ جو قرآن کا ظاہر ہے یہ سمجھ جائیں، روایات کا ظہور سمجھ جائیں، ظاہری معنی سمجھنا، یہ فہم ہے، دین ہے۔ لیکن گہرائی میں سمجھنا، مطلب کو جڑ سے سمجھنا، اصل بنیاد سے مطلب کو سمجھنا، سبب تک پہنچ جانا، یہ عربی زبان میں فقہ کہلاتا ہے۔ تفقہ یعنی اس گہرائی میں جا کر سمجھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا لقد رجع الرجل فقیہا،
یہ شخص فقیہ بن کے جا رہا ہے، یعنی بات گہرائی تک سمجھ گیا ہے، دین کی بنیاد سمجھ گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اگر در خانے قصاست یک حرف بس است، اگر گھر میں کوئی آدمی ہو زندہ تو ایک بات کافی ہوتی ہے اس کی ہدایت کے لیے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، سمن بکمن امیون، تو وہ بے شک 20 سال پڑھے، 15 سال پڑھے، 10 سال پڑھے، ساری کتابیں پڑھ جائے، سارے امتحان پاس کر جائے اور دستار بھی باندھ لے، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں پا سکتا، چونکہ گھر خالی ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہو تو دیہاتی بکریاں چراتے ہوا چھوڑ کر آ کر ایک راز پوچھ لیتا ہے حضور سے، اور اس راز سے سارا دین سمجھ جاتا ہے۔ وہ راز کیا تھا؟ وہ یہی مطلب تھا جس کے بارے میں اشارہ کیا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر اس کی طرف رہنمائی موجود ہے کہ انسان کے اعمال، جو بھی عمل انسان کرتا ہے، یہ اعمال ختم نہیں ہو جاتے، نابود نہیں ہو جاتے، معدوم نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ سارے محفوظ رہتے ہیں، سب محفوظ ہو رہے ہیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ایک ایک اشارہ انسان کا محفوظ ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کیمرے یا دوسرے، یہ کیمرے آپ کی تمام حرکات سکنات کو ضبط کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں اپنے اندر تمام حرکات۔ اور یہ جو فلم بنتی ہے کیمرے کے ذریعے انسان کی، جو کچھ کر رہا ہے، بعض اوقات ہمارے یہ میڈیا ٹیم مجلس کی، جمعے کی یا کسی پروگرام کی بناتے ہیں، فلم بناتے ہیں، بعد میں اس کو میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں، تو غور نہیں کرتے کہ یہ کیمرے والے نے کیا حرکت ضبط کر کے لوگوں کو دکھائی ہوئی ہے۔ جیسے مثلا نماز کی ویڈیو ہے اور کوئی بندہ کان کھجلا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور نماز دکھا رہے ہیں لوگوں کو، خوب یہ ساری چیزیں ضبط ہو کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا ابھی یہ جمعہ، نماز جمعہ آن لائن ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو۔ جتنی تعداد مسجد میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ آپ کو گھروں میں بیٹھ کے یا دفتروں میں یا بعض ایسی جگہیں کہ جہاں ابھی رات ہے اور وہ رات کو جاگ کر آپ کی نماز جمعہ کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا جمعہ بعد میں شروع ہوگا، وہاں ابھی طلوع نہیں ہوا، نصف رات ہوگی یا اس سے آگے پیچھے وقت ہوگا، کہیں صبح کا وقت ہوگا، کہیں شام کا وقت ہوگا۔ وہ سارے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، ریکارڈنگ کا حیرت ناک نظام بنایا ہے۔ تمام اعمال، تمام حرکات، تمام سکنات، تمام گفتگو، تمام اشارے، یہ سب کے سب ہر فرد کے لمحہ لمحہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اور ذرہ برابر، مثقال برابر عمل تیرا، شر، غلط عمل، بدی، برائی محفوظ ہے، اور خود اس عمل کو تو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ، اسی کو دیکھے گا، یراہو اسی خیر کو اور اسی عمل کو اور اسی شر کو دیکھے گا، نہ کہ اس کے سزا، اس کے گرز، اس کے تماچے، اس کے ڈنڈے اور اس کے آگ، وہ تو نتیجہ ہے۔ اس آیت میں ہے کہ خود ان اعمال کو دیکھے گا۔ یہ اعمال کہاں ہوں گے؟ اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کا صریح فرمان ہے کہ جب تمام اہل محشر کو اللہ کی طرف سے فرمان آئے گا، اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگی، ہا امو، او سارے او، ہا امو، آ جاؤ سارے۔ جس طرح یہاں پروگرام کے اندر کہتے ہیں نا کہ تمام افراد جہاں جہاں ہیں سب پنڈال میں آ جائیں، عربی میں اگر یہ اعلان کرنا چاہیں سب پنڈال میں آ جائیں، ہا امو، ہا امو اقرؤ کتابیہ، ادھر آؤ، آ کے اپنی اپنی کتاب پڑھو۔
اپنا اپنا مکتوب پڑھو. کہاں ہے وہ کتاب؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں بنڈل کے بنڈل، اور اٹھائے ہوئے جس طرح وکیل عدالت میں فائلیں اٹھا کے مجرم کے ساتھ جاتا ہے، مجرم ہتھکڑی میں ہوتا ہے، وکیل کی بغل میں فائلیں ہوتی ہیں جج کے سامنے. تو جج جب کہتا ہے اس کے ایف آئی آر نکالو، وکیل نکال کے گواہی نکالو، ثبوت نکالو، فلاں نکالو، وہ سب تحقیق نکالو، تفتیش نکالو. دوسروں نے اس مجرم کے متعلق فائل بنائی ہوئی ہے، وکیل نے، پولیس نے، اور تفتیشی اداروں نے، تفتیشی افسر نے، اور وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ کرامن کاتبین کو کہا جائے گا کہ تم نے جو لکھا ہے وہ لے آؤ پیش کرو وکیل کے طور پر، بلکہ جب انسانوں کو کہا جائے گا آؤ ہا ام اقرأوا کتابیہ، آؤ اپنی کتاب، اپنا مکتوب، اپنی تحریر پڑھو، سب آ جاؤ، تو وہ کہاں پڑھیں گے؟ فائلیں کہاں ہوں گی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خطاب آئے گا کہ پڑھو، اپنے آپ کو دیکھو. کفا بنفسک حسیبا، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ذرا اپنی طرف دیکھ. جیسے ابھی دنیا میں کہتے ہیں نا گریبان میں جھانکو، یہ گریبان میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو، یعنی تم اپنے اعمال سے آگاہ ہو، اپنے کردار سے آگاہ ہو. اللہ کی طرف سے فرمان آئے گا اپنے نفس کو دیکھو، ذرا حساب کرو، غور کرو، پڑھو. تو اس وقت انسان حیرت میں ڈوب جائے گا کہ جو کچھ اس نے عمر بھر کیا ہے وہ سارا محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ اسی نفس میں، ذات میں، چونکہ انہی اعمال نے یہ ذات تشکیل دی ہے. جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں جامعہ میں تعمیرات ہیں اور سیمنٹ اور اینٹ روزانہ ٹرالیاں آ رہی ہیں، یہاں پر آ کے اتار کے جا رہی ہیں. کل کو کوئی بٹھے والا کہے میں نے جتنی اینٹیں یہاں بھیجی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اوپر پلستر لگا ہوا ہے، دیواریں بنی ہوئی ہیں، اوپر پلستر ہو گیا ہے. تو وہ آ کر پوچھے جی میری اینٹ تو یہاں نظر نہیں آ رہی، میں نے تو یہاں لاکھوں اینٹیں بھیجی ہیں، کہاں ہیں؟ تو اس وقت اسے کہا جائے گا کہ یہ پلستر تھوڑا سا کھرچ کے دیکھو، ساری اینٹیں یہاں موجود ہیں. یہ عمارت انہی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے. آپ کے اعمال اینٹ ہیں، آپ کی ذات عمارت ہے، آپ کی شخصیت. اپنے اعمال دیکھو گے، نہ کہ اعمال کا نتیجہ دیکھو گے، خود عمل دیکھو گے. کہاں دیکھو گے؟ اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر. ابھی ہم پلستر ہے، ہمارے اوپر پلستر ہوا ہے. یہ بعض علاقوں میں، تہذیبوں میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے برے لوگوں کے لیے، شرور لوگوں کے لیے، گالی کے طور پر یا کہیں سرزنش کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ یہ پلستر شدہ فلاں ہے، یہ پلستر شدہ مجرم ہے، یہ یعنی اس کا پلستر ہوا ہے پورا، اور نیچے چھپا ہوا ہے اس کے اندر بہت کچھ. ابھی سارے انسان پلستر میں ہیں. اوپر کیا ہے؟ جلد ہے، یہ ظاہری روپ ہے، اور اس کے نیچے حقیقی شخصیت بنا رہے ہیں. ہم کس چیز سے بنا رہے ہیں؟ اپنے اعمال سے، اپنے حرکات و سکنات سے بنا رہے ہیں. خوب یہ شخصیت جو آپ یہاں بنا رہے ہیں، یہ عمل، یہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ آپ کے وجود میں اینٹ بن کر، جز بن کر آپ کی ذات کا محفوظ ہو جاتا ہے. اور محشر میں جا کر یوم تبلی السرائر، جب پردے ہٹائے جائیں گے، ڈوریاں کھینچی جائیں گی، نیچے جو اصل عمارت ہے وہ کھولی جائے گی، پھر کیا منظر ہوگا کہ پھر اس کے بعد یوم یفر المرء، پھر بھاگو، فرار کرو. کس سے؟ بھائی سے فرار کرو، باپ سے فرار کرو، ماں سے فرار کرو، شوہر سے فرار کرو، بیوی سے فرار کرو. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگو. کیوں؟ بھائی سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ دنیا میں تو اس کے لیے جان دیتا تھا. تو وہ پلستر والا بھائی تھا، اب پلستر اترا ہے، اندر سے خوفناک شخصیت سامنے آئی ہے، حقیقی شخصیت سامنے آئی ہے. عزیزان، یہ راز اگر انسان سمجھ جائے، اس کے لیے دین بھی مکمل تفہیم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے.
اور وہی لحظہ ہے انسان کی زندگی کے انقلاب کا، رک جاتا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ اس خرابی کے اندر اگر فرض کریں ابھی 60 سال کی عمر میں مجھے آج توجہ آئی ہے کہ یہ حقیقت اعمال کی انسان کے اندر محفوظ ہے، تو ان 60 سالوں میں تو بہت کچھ بربادی خرابی کر چکا ہوں، اب اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ لطف پروردگار ہے کہ وہ ساری بگڑی ہوئی غلط عمارت جو بنائی تھی وہ ساری یہی موت سے پہلے اس کو دوبارہ بنا سکتے ہو، لیکن پہلے گرانا ہوگی بقول مولا رومی کے کہ ہان بدان آن بنائی کے آبادان کنند، ہان بدان کے اولان ویران کنند۔ جو بلڈنگ نئی بنانی ہوتی ہے تو جان لو کہ پہلے پرانی گرانی ہوتی ہے، وہ ملبہ اٹھا کے پھینکنا ہوتا ہے، اس کی جگہ نئی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے۔ یہ استغفار ہے اور یہ توبہ ہے۔ اگر یہ کام کر سکتے ہو، پہلے بنی ہوئی ساری شخصیت ویران کرو اور نئی شخصیت کی بنیاد ڈالو تقویٰ کے مطابق، جس طرح قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ من اسس بنیانہ علی تقویٰ، جس نے اپنی بنیاد، چونکہ یہ سیاق آیت کا اس مسجد زرار کے واقعہ میں ہے تو وہاں تفسیر میں عموماً ہم مساجد اور مراکز میں لے آتے ہیں کہ جن کی بنیاد تقویٰ پر ہو، لیکن قرآن کی آیت میں انسان مراد ہے۔ من اسس بنیانہ، جس انسان نے اپنی بنیاد، اپنی عمارت، اپنی دیوار تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی اور رضوان الہی پر، اس کے لیے یہ نتیجہ ہے۔ اس تناظر میں تقویٰ انسان کے تحفظ کے لیے ہے کہ اگر کسی جگہ پر انسان کی زندگی نہ ہو اس تدبیر کے اندر، استغفار کرے اور واپس لوٹ آئے۔ تقویٰ تحفظ ہے، تدبیر ہے اللہ کی حفاظتی، اور انسان نے اس کو لاگو کرنا ہے۔ لیکن مشکل انسان کی یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں پھنس گیا ہے، اس کی تفسیر میں ہی الجھن پیدا ہو گئی ہے، اور حفاظت کے بجائے اس کا مطلب پرہیزکاری اور اس کا معنی ڈر اور خوف کر دیا ہے۔ اب پرہیزکاری اور ڈر اور خوف جب ہو جائے تو ظاہر ہے حفاظت کا معنی ہی فراموش ہو گیا، زندگی غیر محفوظ ہو گئی۔ یہ پرہیزکار کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے، اور یہ ڈرے ہوئے انسان خوفزدہ کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے۔ متقی وہ انسان ہے جو محفوظ ہو گیا ہے، جس نے اپنی زندگی کو مکمل تحفظ عطا کر دیا ہے۔ مکمل تحفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اس کا مالی نقصان نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، اب وہ دشمنوں کی طرف سے اس کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس کی انسانیت محفوظ ہو گئی ہے، انسانی روپ اس کا محفوظ ہو گیا ہے، انسانی درجہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کی انسانیت کو زوال نہیں آئے گا، انسانیت اس کی آخر تک قائم رہے گی۔ اس کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمان دیا ہے۔ تقویٰ کی آیات میں سب سے زیادہ آیات وہ ہیں جن میں حکم ہے، فرمان ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اتقوا اللہ، اس باب سے بھی ہے اتقو سے، اور دیگر ابواب جو موجود ہیں عربی قاعدے کے ان کے اندر بھی یہ فرمان آیا ہے۔ ہم ان آیات کو مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان آیات میں سورہ احزاب کی دوسری آیت ہے۔ صحیح ترتیب کے مطابق اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جوز قرآن مانے تو یہ دوسری آیت ہے، اور اگر نہ مانے، جس طرح سے کہ عملاً نہیں مانتے، تقریر میں خطاب میں کہہ دیتے ہیں کہ بسم اللہ جز ہے، لیکن عملاً لکھتے نہیں ہیں۔ قرآن جب چھاپتے ہیں تو میں نے کسی قرآن میں، نہ شیعہ میں نہ سنی میں، کسی مسلک کے مبنا کے مطابق قرآن کی طباعت میں بسم اللہ پہ نمبر نہیں دیکھا کہ آیا نمبر 1 سورہ فاتحہ بسم اللہ ہے۔ اور اس کا عملی ثمرہ یہ ہے، نماز آیات جو چاند گرن، سورج گرن، زلزلہ، اس قسم کے موقعوں پر واجب ہے پڑھنا، اس نماز آیات کی طریقہ ذرا مختلف ہے معمولی نماز سے، کہ اس میں آپ نے
5 رکوع کرنے ہیں، اور 2 طریقے ہیں، یا مکمل حمد و سورہ ہر رکوع کے دوران تکرار کریں، یا پھر ایک ہی سورہ کو تقسیم کر کے 5 حصے بنا لیں اور نماز آیات پڑھیں۔ یہاں فقہا نے اشارہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکوع میں جا سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی سورہ کا جس کے 5 جز بنانے ہیں تو پہلا جز سورہ کا بسم اللہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وہاں اکثر فقہا نے لکھا ہے کہ بنتا ہے۔ اگر آپ سورہ توحید پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، پھر اٹھیں قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، پھر اس طرح ترتیب جو فقہ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ وہ بسم اللہ جز ہے تو کافی ہے نا، ورنہ بسم اللہ اگر فقط ادب و احترام کے طور پر ہو اور جز نہ ہو تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے، نماز باطل ہے آپ کی۔ آپ کو قرآن کی سورہ پڑھنی ہے اور سورہ کی آیت پڑھنی ہے، پھر رکوع کر سکتے ہیں آپ۔ یہ عملی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت دوم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، خصوصاً نبی کو خطاب ہے اور عنوان نبی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی انداز سے خطاب ہوا ہے، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اور یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اس طرح کے مختلف عناوین کے تحت حضور کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب قرار دیا۔ یہاں پر نبی کا عنوان اختیار کیا گیا کہ خود اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ یوں نہیں ہے کہ نبی یا رسول کا مترادف استعمال ہوا ہے، یا ہم ترجمے میں کہہ لیں اے نبی، عموماً کہہ دیتے ہیں اے پیغمبر، اے نبی، رسول کی جگہ نبی، نبی کی جگہ رسول استعمال کر دیتے ہیں دیکھا دیکھی یا توجہ کے بغیر۔ جو سہل انگاری پر مبنی ترجمے ہیں ان میں ہم رسول کا ترجمہ نبی سے اور نبی کا ترجمہ رسول سے کرتے ہیں، جبکہ دونوں میں فرق ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اتق اللہ، ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں میں، بات سمجھ میں آئے گی آپ کو تو خود آپ ترجمہ شروع کر دیں گے کیا بنتا ہے۔ عام ترجموں میں کیا ہے؟ اے نبی اللہ سے ڈرو، اتقو، ڈرو، لیکن عرض کیا کہ تقوی کا معنی حفاظت ہے، ڈر نہیں ہے اور پرہیزکاری بھی نہیں ہے۔ اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی آپ تقوی اختیار کریں اور کفار کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی اطاعت نہ کریں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ اب یہاں یہ سوال ہے اس قسم کے خطاب میں ہر موقع پر کہ مگر اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو رسول اللہ نعوذ باللہ کافروں کی اور منافقین کی اطاعت کرتے یا کر رہے تھے جو روکا گیا ہے، چونکہ اسی چیز سے روکا جاتا ہے جس کے انجام پانے کا خطرہ موجود ہو، موقع ہو کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، ہوتا ہے ایسے اطاعت کفار اور منافقین کی۔ اس کی پہلے تشریح کی ہے کئی مناسبتوں میں کہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ کافر جو کہیں رسول اللہ مانتے جائیں یا منافق جو کہیں رسول اللہ مانتے جائیں۔ بعض اوقات کفار و منافقین حالات ایسے ایجاد کر دیتے ہیں، ان حالات میں تجاویز لے آتے ہیں، مشورے لے آتے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کر بہکا کر اور دباؤ ڈالتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ رائے حل ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ منافق اور کافر ان حالات میں جو آ کر راستہ بتاتے ہیں آپ کو، یہ بات ان کے مشورے، ان کی تجاویز، ان کی رائے ہرگز نہیں سننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ خطرہ ہے۔ تقوی کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقوی کا مطلب حفاظت ہے، لیکن نہ ہر طرح کی حفاظت اور ہر چیز کی حفاظت اور ہر قسم کی حفاظت، بلکہ تقوی کے نام پر جو حفاظت ہے اس کی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ
کسی شے کی حفاظت ہے، وہ شے بہت اہم بنیادی حیاتی چیز ہونی چاہیے۔ ہر چیز کی حفاظت کو تقویٰ نہیں کہتے، تقویٰ حفاظت، لیکن بہت ہی اہم اور بہت ہی حیاتی و بنیادی امر کی حفاظت جو خطرے میں ہو۔ دوم، جس خطرے سے اس حیاتی چیز کو محفوظ رکھنا ہے وہ خطرہ وہ نہایت درجہ مضر، نقصان دہ اور مہلک ہو، نابود کر دینے والا خطرہ ہو، اس سے بچانے کے لیے جو حفاظتی عنوان ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تیسری چیز تقویٰ میں عرض کیا تھا کہ تقویٰ جب آتا ہے حفاظت کرو، تو تقویٰ میں ایک تو کسی شے کو بچانا ہے، اہم چیز کو، حیاتی بنیادی چیز کو بچانا ہے۔ دوم، وہ خطرہ جس سے بچانا ہے، جس کے نقصان اور شر سے اس شے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور سوم، جس ذریعے سے، جس وسیلے سے حفاظت کرنی ہے، جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ شے، جس کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہے وہ، اور جس وسیلے سے اس خطرناک چیز کے خطر کو روکنا ہے کہ اس اہم چیز پر نہ آئے، یہ حفاظتی امر تقویٰ کہلاتا ہے۔ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں وقایا سپر، یا سر کے اوپر جنگ میں جو خود پہنتے ہیں ہیلمٹ، اس کو وقایا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان سر کو چوٹ سے بچانا ہے۔ سر حیاتی چیز ہے انسان کے اندر، سر پر ہی تو زندگی کا دار و مدار ہے، جسمانی زندگی کا۔ اگر چوٹ سر پہ لگی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے سر کی حفاظت تقویٰ ہے۔ عربوں میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سرجن، سرج وقی یا سرج واق، گھوڑے کی زین۔ گھوڑے کی زین جو سوار کے بیٹھنے کے لیے نشست گھوڑے کے اوپر رکھی ہے۔ ویسے گھوڑے کی جو پشت ہے وہ زین سے زیادہ مناسب ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، وہ زیادہ ہموار ہوتی ہے، زیادہ، اگر گھوڑے پہ گوشت ہو، کچھ کھلایا ہو گھوڑے کو، ورنہ اگر ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں تو وہ بہت تکلیف دہ جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ سوار کی بھی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، گھوڑے کی بھی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو ہڈی ہڈی سے لگتی ہے، بہت درد گھوڑے کو بھی ہوتا ہے، سوار کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن گھوڑے کے اوپر جو زین ڈالتے ہیں یہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ گھوڑے کی پیٹھ بیٹھنے کے لیے موزوں نہیں ہے، بہترین ہے، زین کے بغیر گھوڑا زیادہ آرام دہ ہے، اسی طرح اس کی طبیعی جو نیچرل پشت ہے۔ لیکن اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار بیٹھے یا سامان لاد دیں، زخمی ہو جاتی ہے گھوڑے کی پشت، اور گھوڑا اسی لیے مفید جانور ہوتا ہے جب تک اس کی پشت سالم ہو۔ آپ نے یہ لنگڑے گھوڑے دیکھے ہوں گے گاڑیوں کے آگے بندھے ہوئے ہیں، لنگڑے بھی ہیں، آنکھ بھی خراب ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، دم بھی اس کی خراب ہے، اور کئی مشکلات کا شکار ہے، لیکن پشت اس کی ٹھیک ہے۔ جب تک پشت ٹھیک ہے یہ کارآمد گھوڑا ہے، لیکن اگر پشت اس کی زخمی ہو گئی، خراب ہو گئی، یہ کسی کام کا گھوڑا نہیں ہے، یہ قصائی کا گھوڑا ہے، اس کے تکے بنا کے کھاؤ آپ۔ اس لیے گھوڑے کی زین کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، گھوڑے میں نعل ہیں، پاؤں اس کے، چونکہ کوہستان میں سنگلاخ جگہوں پر، پتھریلی جگہوں پر چلتا ہے، اس کے پاؤں طبعی طور پر محفوظ ہیں، کھر ہیں، اس کے پاؤں کے سم مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے نیچے لوہے کا نعل لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے پاؤں کو بھی بچائیں۔ ان دونوں کو بھی عرب اپنی زبان میں واقعہ کہتے ہیں، یہ واقعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھوڑے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، پشت اس کی، جو گھوڑے کو مفید بناتی ہے انسان کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے زین رکھتے ہیں۔ زین سامان اور پشت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، نیچے سے زین کے اوپر کا حصے سے زیادہ اہم زین کے نچلے والا حصہ ہے جو پشت کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ پشت کو زخمی ہونے سے بچائے۔ زین کا بنیادی مقصد سوار کو تحفظ دینا نہیں ہے، گھوڑے کو تحفظ دینا ہے۔
اس لیے سرج واقعہ بھی کہتے ہیں اور نعل کو بھی اسی طرح سے واقعہ کہتے ہیں، چونکہ وہ گھوڑے کے پاؤں کو بچاتا ہے۔ زین ذریعہ ہے بچانے کا، پشت محفوظ تحفظ دینا ہے گھوڑے کی پشت کو۔ بچانا کس سے ہے؟ زخمی ہونے سے، سوار کے بیٹھنے سے یا سامان لادنے سے جو ضرر اور خطر گھوڑے کے اوپر آ سکتا ہے اس سے بچانا ہے۔ خوب اب آپ یہاں تقوی کے اندر ان امور کو لحاظ کریں۔ تقوی وہ حفاظت ہے جس میں انتہائی مہلک چیز کے زد سے، اثر سے انتہائی اہم چیز کو تحفظ دینا ہے، ایک وسیلے سے، ایک ذریعے سے بچانا ہے۔ وہ وسیلہ ہے زین، وہ وسیلہ ہے نال، وہ وسیلہ ہے خود، وہ وسیلہ ہے ہیلمٹ۔ یہ واقعہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں بچانے کا۔ بس جہاں بھی تقوی استعمال ہو لفظ، آپ فوراً آپ کے ذہن میں اب ڈر، خوف، پرہیزکاری نہیں آنا چاہیے۔ ہر چند آئے گا، چونکہ وہ معنی آپ کی رگوں میں اترا ہوا ہے، خون کا حصہ بن گیا ہے، اور پھر وہی استعمال کریں گے۔ لیکن خصوصاً فہم قرآن میں دھیان رکھیں کہ تقوی اگر آیا ہے تو اس کا مطلب تو حفاظت ہے۔ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ وہ بہت بنیادی چیز ہونی چاہیے۔ کس خطر سے محفوظ رکھنا ہے؟ وہ خطر نشاندہی کرنا ہے۔ ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ کیسے محفوظ رکھیں؟ یہ تیسری چیز بھی ہمیں تقوی کے معنی میں ہر مورد میں جہاں تقوی استعمال ہوا ہے اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ہم تقوی والی آیت میں ڈھونڈ لیں تو اس کا مطلب ہے سمجھ میں آ گئی آیت ہمیں، اور اگر نہ ملی اور سارے معانی ڈھونڈنے کے بجائے سیدھا کہہ دو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی حفاظت ہے، مضر، نقصان دہ چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو اگر اللہ سے ڈرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نعوذ باللہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ ہے انسان کے لیے، چونکہ بار بار تو آپ اللہ سے بچنے کا کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، یعنی باقی چیزیں اتنی خطرناک نہیں ہیں انسان کے لیے۔ اس معنی کے مطابق، اس ترجمے اور تفسیر کے مطابق تو سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ ہے، لہٰذا یہ بے دین اور دہر یہ بالکل محفوظ ہیں، چونکہ اللہ کے قریب نہیں آتے، اتنے محفوظ کیا انہوں نے، دور ہوئے، بھاگے ہیں کہ اللہ کا نام تک نہیں لیتے، تو پھر تو وہ متقی ہونے چاہیے۔ اگر یہ معنی کرنا ہے تقوی کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، اللہ سے بھاگو، تو پھر تو دہریے اور ملحد اور بے دین اور فاسق اور فاجر محفوظ ہوں گے۔ متقیون کو کہنا چاہیے، جبکہ قرآن تو یہ نہیں بتا رہا۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زندگی، تحفظ تقوی جس سے دلانا چاہتا ہے، انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی کے متعلق جو امور ہیں، جیسے تقیہ، تقوی ہی کے خاندان سے تقیہ بنا ہے۔ وہ تقیہ جو عموماً مناظروں میں، مذہبی مسالک میں ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے، جیسے تقوی قرآن کا حکم ہے، تقیہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور تقوی و تقیہ دونوں کا مطلب حفاظت ہے۔ تقوی حیات انسانی کا تحفظ اور تقیہ دین انسان کا تحفظ۔ ہر انسان اپنا دین بھی محفوظ رکھے، اس تحفظ دین کا معنی تقیہ ہے، وہ بھی حفاظت کے لیے ہے، اور اس کے اندر بھی یہی خصوصیات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس تناظر میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اب یہاں پر نبی کو حکم ہے کہ آپ نے تقوی کی تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہے۔ کس سے اختیار کریں؟ خطرہ کیا ہے، یعنی یہاں بچانا کیا ہے، محفوظ کس کو رکھنا ہے، کس سے محفوظ رکھنا ہے، اور کس کے ذریعے سے محفوظ رکھنا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، خطرہ کفار اور منافقین کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کی سوچ پر، آپ کے فیصلوں پر، آپ کے امورات پر اثر انداز ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ اے نبی، آپ راہبر ہیں امت کے،
آپ کے اقدامات، آپ کے فیصلے، آپ کے اقدامات، آپ کی حکمت عملی پر کفار اور منافقین کے اثر انداز ہونے کا خطر پایا جاتا ہے۔ اس خطر سے آپ نے اپنا نظام محفوظ رکھنا ہے، ہدایت کا نظام محفوظ رکھنا ہے، نبوت کا فریضہ محفوظ، یا ایھا النبی کہا ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرہ فریضہ نبوت سے مربوط شے کو درپیش ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ خوب یہاں کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ کون سا خطرہ ہے؟ جیسے ایک کتاب میں، اس تحریر میں، یہ گلگت بلتستان کے مومنین جب شروع ہوا تھا، ابھی 2009 میں یا 2008 میں یہ ماحول بن رہا تھا گلگت بلتستان کے متعلق، تو اسی وقت بر وقت مومنین کی آگاہی کے لیے یہ لکھا کہ یہ خطرہ ان کو درپیش ہے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب بھی ان کو سکردو کی تقریر میں کہہ آئے ہیں کہ اپنی زمینوں کی حفاظت کرو۔ 2022 میں یا 2021 میں، 22 میں ظاہراً انہوں نے کہا ہے، فروری یا جنوری میں گئے تھے یہ، اور ہم نے یہ بات 2009 میں کی تھی یا 2008 میں، اب مجھے دقیق یاد نہیں، کہ یہ خطرہ آپ کی طرف درپیش ہے۔ یہ جو در کھل گئے ہیں سی پیک کے نام سے، اور اس کے اور دروازے کھلے ہیں، اب دھڑا دھڑ سرمایہ دار اور فلاں فلاں جائیں گے، اور اب چلے گئے ہیں گلگت بلتستان کی گلی گلی میں، اب چرس بک رہی ہے، شراب بک رہی ہے، لائسنس بن رہے ہیں، ٹورزم کے نام پر اڈے بن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس میں، اس وقت جب یہ کچھ نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ اشارہ کیا تھا۔ وہیں کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ کہاں ہے خطرہ، کدھر یہودی ہے ہی نہیں ہے بلتستان میں، تو اس میں لکھا تھا کہ فلسطین کیسے اسرائیل بنا۔ فلسطین تھا، اسرائیل بن گیا، تو یہ ابھی گلگت بلتستان ہے، تو یہ کیا بنے گا، یہ متوجہ کیا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ پوری تقریر جھاڑ دی کہ بلتستان میں یہودی کہاں ہیں۔ خوب ظاہر ہے اگر یہاں کوئی پوچھے کہ رسول اللہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی حفاظت کا وقت آ گیا ہے، آپ نے حفاظتی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ کس سے؟ کفار اور منافقین کے اثر انداز ہونے کا موقع ہے یہاں پر۔ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کوئی یہاں سوال پوچھے کہ کفار اور منافقین ہم پر کیسے رخنہ کر سکتے ہیں، کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، یا نبی کیوں حفاظتی تدبیر اختیار کریں؟ ان اللہ کان علیما حکیما۔ وہ بعضوں کو خطرہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ کو خطروں کا بھی علم ہے، اور اللہ کو ان کی چالوں کا بھی علم ہے، اور اللہ کو ان مومنوں کا بھی علم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وقت سے پہلے، اس سے پہلے کہ خطرہ گھیر لے، اور تقویٰ اس خطرے سے بچنا نہیں ہوتا جو گھیر لے انسان کو، تقویٰ اس خطرے سے بچنے کا نام ہے جو ابھی نہیں مسلط ہوا آپ پر، لیکن ہو جائے گا۔ اگر آپ غافل رہے تو وہ خطرہ آپ پر آ کے لاگو ہو جائے گا، عمل کرے گا۔ اور اللہ کو معلوم، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی آپ نے یہ تجاویز، یہ مشورے، یہ باتیں جو میٹنگ ہو رہی ہیں جگہ جگہ، اور وہاں سے تجاویز آ رہی ہیں، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، ان کو نہیں۔ آپ کے پاس ایک منبع ہے ہدایت کا، رہنمائی کا، اور آپ نے نبوت کا فریضہ اس سے انجام دینا ہے، وہ ہے اتباع وحی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ خوب کیا نبی اکرم منافقین و کفار کی باتیں نہ سنیں اور وحی کی اتباع کریں، لیکن امت نبی اس کو پابندی نہیں ہے کہ وہ وحی کی پابندی کرے۔ وہ منافقوں سے بھی مشورے لے، وہ کافروں سے بھی مشورے لے، وہ ان سے بھی تجاویز لے، وہ ان کی بھی مداخلت کو جائز قرار، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ مصیبت جو آج نازل ہو گئی ہے مسلمان ممالک اور مسلمان امت کو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اس کے چند مطالب باقی ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے، فقہ دین عطا فرمائے،
اور تقوی الہی کو سمجھ کر اس سے مزین ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کا تحفظ ہے۔ اس حفاظتی تدبیر کو عملی کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام، بہت وسیع اہتمام، اسی کی خاطر انبیاء مبعوث فرمائے، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، سلسلہ نبوت و امامت قائم فرمایا، علماء کی ماموریت فرمائی، فرائض اور ذمہ داریاں معین فرمائیں۔ یہ سب اس لیے کہ انسانی زندگی تحفظ پالے اور تقوی کی بنیاد پر امت تشکیل پائے اور معاشرہ تشکیل پائے۔ اس اہتمام میں ایک روز جمعہ و نماز جمعہ ہے جس کا بہت بنیادی کردار ہے امت سازی میں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے فقراء کا حج نماز جمعہ ہے، اور جو حج پہ نہیں دسترس رکھتا وہ جمعہ میں شرکت کرے، نتیجہ وہی نکلے گا جو مستطیع حج پہ جا کر حاصل کرتا ہے وہ غیر مستطیع نماز جمعہ میں حاصل کرے۔ حج کا بنیادی مقصد امت سازی ہے، اور امت بغیر امامت کے ایک ناقص اور ادھورا مطلب ہے، جس طرح سے کہ امامت بغیر امت کے وہ نظام نہیں ہے جو لاگو ہو سکے۔ امامت و امت یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اب یہاں چونکہ مومنین اور غیر طلبہ، غیر علماء زیادہ خطبے کے مخاطبین ہیں، میں وہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، لیکن قم مقدسہ میں جب امامت و امت کی بات کی تھی تو وہاں ذکر کیا تھا کہ
امامت و امت کے درمیان جو نسبت ہے، جو رابطہ ہے، وہ تضایف کا ہے۔ تضایف ایک تقابل کی قسم ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں، اور یہ متضایفین ہیں، جیسے اوپر اور نیچے، فوق اور تحت، یہ اس قسم کا تلازم ہے کہ جہاں فوق ہوگا وہاں تحت ضرور ہوگا، اگر تحت ہٹا دیں فوق خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں تقابل ہونے کے باوجود، علیحدہ ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ امامت و امت یہ اس تشریعی نظام میں فوق و تحت بھی ہیں، لیکن تشریعی نظام میں امامت و امت متضایفین ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ میں آسان ترجمہ اس کا یوں کروں۔ اس لیے یہ کام نماز جمعہ کے فرائض میں سے ہے، نماز جمعہ کے مقاصد میں سے ہے۔ اور پہلے اشارہ کیا تھا، ایک بات اگر اللہ نے توفیق دی اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اگر توفیق باعث طلبگی نصیب ہوتی ہے ان حالیہ مصروفیات سے، تو پھر یہ باتیں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ کہ مقاصد و اہداف شرعیہ، شریعت کی تفسیر تبیین میں سب سے مؤثر ذریعہ ہیں، کہ آپ ہدف پہلے، مقصد تعین کریں، پھر دیکھیں کہ اس عبادت کو کیسے ہونا چاہیے، اس کی اہمیت اور اس کا دار و مدار، اس کا اجر و ثواب اس کا مقصد تعین کرتا ہے۔ اور نماز جمعہ کا جو مقصد ہے وہ باقی عبادتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ نماز جمعہ کا سب سے اعلیٰ فریضہ ہے امت سازی، تشکیل امت۔ لیکن نماز جمعہ شبہات کی شکار ہو کر پھر رغبتی کا باعث بنا، اور محرومیت پیدا ہو گئی نماز جمعہ جیسی سعادت سے امت کے اندر۔ اس کے لیے خوب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زحمت فرمائی ہے اور جہاد عظیم کیا ہے، اس کے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ شہید کے اور بھی مطالب اس بارے میں ہیں، اور شہید کے علاوہ دیگر علماء کرام، بعض معاصر جو موجودہ زمانے کے علماء ہیں، بعض گزشتگان، انہوں نے بھی شہید جیسا ہی کام کیا ہے۔ جامعیت میں شہید جیسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے یہ کام کہ نماز جمعہ کی اہمیت و مقام و منزلت بیان کیا اور اس کے مقاصد، اور اشارہ کیا تھا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ باقی علماء کے مطالب بھی۔ لیکن اس سے مربوط ایک اور کام جو شروع تھا پہلے اور بیچ میں ادھورا رہ گیا، ہم چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے مقصد سے ہم آہنگ کام یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ امامت کی رہنمائی ہے، ایک امام کی رہنمائی ہے امت کے لیے، اور امت سازی کا بہترین مواد نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبات کی تفسیر بھی شروع کی تھی، لیکن ادھورا کام رہ گیا، تکمیل نہیں پایا، بعد میں دیگر کام شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ کے خطبات کے علاوہ نہج البلاغہ کے حکم و کلمات قصیرہ کی تفسیر شروع کی تھی، جو آگے نہیں بڑھی، رک گئی ہے۔ اور نہج البلاغہ چونکہ ایک امام کی رہنمائی ہے امت کے لیے، اور جو کچھ نماز جمعہ میں خطیب جمعہ کی ذمہ داری ہے وہ مواد آمادہ اور مہیا خطیب کو تیار کرنا نہیں پڑتا، امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات نورانی میں موجود ہے۔ وہ مطلب بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ اپنے وقت پر، کہ باقی علماء کے نظریات نماز جمعہ کے متعلق عرض کریں گے، لیکن بقدر کافی اصل مطلب واضح ہو گیا ہے۔ اب مزید صرف آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے باقی علماء کے اقتباس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ جاری رہے، اور اسے جو حق ہے امت کا اس سے آگاہی ہو۔
نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ 3 حصے ہیں، پہلا خطبات ہیں، دوسرے مکتوبات ہیں، اور تیسرا کلمات قصیرہ یا حکم ہیں۔ ان حکم میں حکمت نمبر 103 آپ کے لیے یہاں پیش کی جاتی ہے۔ آج شاید اس کا متن ہی پڑھا جا سکے، پھر اگلے فرصتوں میں اس کی تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے، وَرُؤِيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوحٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ۔ توجہ فرمائیں، یہ امیر المومنین اپنی خلافت اور حکومت کے ایام میں جب تخت خلافت پر تشریف فرما تھے اور حکومت آپ کے اختیار میں تھی، اور حکومت بھی ایک چھوٹی قلمرو کی نہیں بلکہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت امیر المومنین کے اختیار میں تھی، یعنی جس کی سرحدیں وہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کے حاکم کو دیکھا گیا، رؤیا دیکھا گیا، نظر آئے امیر المومنین، علیہ ازار خلق، امیر المومنین نے ایک ردا اوڑھی ہوئی تھی، ازار یا قمیض اوڑھی ہوئی تھی، مرقوح یا جامہ، ازار جامہ کو کہتے ہیں، وہ ردا ہے جو اوپر اڑتے ہیں۔ ایک جامہ امیر المومنین نے لباس، عربی لباس پہنا ہوا تھا، مرقوح، وہ لباس جو پیوند لگے ہوئے تھے، اس کو پیوند، اردو میں پیوند کو جو کپڑا پھٹ جاتا ہے اور اس کو سینے کے لیے درزی یا خواتین ایک اور ٹکڑا ٹاکی اٹھا کر اس کے اوپر سی دیتی ہیں، اس کو عربی میں رقعہ کہتے ہیں، فارسی میں پیوند کہتے ہیں، اردو میں تھگلی کہتے ہیں، تھگلی، اور آپ کی مادری زبان میں، مادر الزابتھ کی زبان میں پیچ کہتے ہیں اس کو۔ امیر المومنین نے لباس پہنا ہوا تھا اور اس کو تھگلیاں لگی ہوئی تھیں جگہ جگہ، پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی پھٹ گیا تھا، پھر اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اس کے اوپر دوبارہ نیا ٹکڑا کسی اور رنگ کا لگا کر اس کو سی دیا گیا تھا، جو نظر آتے ہیں۔ فقیل لہ فی ذالک، خلیفہ مسلمین کو یہ لباس پہنا ہوا دیکھ کر دیکھنے والے چپ نہیں رہ سکے۔ فقال، تو پوچھا گیا، یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، آپ سلطنت کے، اتنی وسیع سلطنت کے آپ امیر ہیں اور یہ لباس؟ فقال، تو امیر المومنین نے بتایا کہ یہ لباس کیوں ہے۔ یخشع لہ القلب، اس لباس سے انسان کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، خشوع آ جاتا ہے۔ وتذل بہ النفس، اور انسان کا نفس رام ہو جاتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے۔ ویقتدی بہ المؤمنون، اور مومن اس لباس کی اقتدا کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ اگر خلیفہ ایسا لباس پہنے تو عام لوگ بھی پہننے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، دنیا اور آخرت 2 عدو ہیں، دشمن ہیں، اور دونوں میں بہت تفاوت ہے، فرق ہے۔ والسبیلان مختلفان، اور یہ 2 راستے ہیں بالکل مختلف۔ فمن احب الدنیا وتولاها ابغض الآخرہ واعداها، دنیا اور آخرت کا ایسا رشتہ ہے، آپس میں ناتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی، آخرت کی نفرت آ جائے گی، آخرت سے بیزاری و دوری اس کے دل میں آ جائے گی۔ وَهُمَا بِمَنزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور یہ دونوں، دنیا و آخرت، یہ مشرق اور مغرب کی طرح ایک دوسرے سے دور ہیں۔ جس طرح ہر افق پر مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، دنیا اور آخرت کے مابین بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا،
اور جو ان کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اس کا حال یہ ہے، اس کے درمیان زندگی بسر کرنے والے کا، کہ کلما قرب من واحد بعد من الآخر، جب یہ مشرق کی طرف جائے گا تو مغرب سے دور ہو جائے گا، جب مغرب کی طرف جائے گا تو مشرق سے دور ہو جائے گا۔ جن چیزوں میں بعد المشرقین ہو، مغرب و مشرق کا رابطہ ہو، ان کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک کی طرف بڑھیں گے تو دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَهُمَا بَعْدُ ذَرَّتَانِ، اور یہ دونوں دنیا و آخرت سوتن ہیں، سوکن ہیں، مختلف تلفظ ہیں اس لفظ کے، یعنی یہ دونوں مانند ہیں اس شخص کی جس کی دو بیویاں ہوں، دو عورتیں اس کے نکاح میں ہوں، اور ان دونوں کو رکھنا مرد کے لیے ایک عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب دو بیویاں، بلکہ ایرانی بد دعا دیتے ہیں، کسی کو بہت سخت بد دعا دینی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تجھے خدا دو بیویاں دے دے تاکہ ساری عمر جہنم میں رہے مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے دو بیویاں تو انسان کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی، ایک نہیں قریب ہونے دیتی، دو ہو جائیں تو کیسے ہونے دیتی؟ تو وہ تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہے۔ اور امیر المومنین تشبیہ دے رہے ہیں دنیا اور آخرت دونوں دو سوتن کی طرح ہیں، دونوں کو راضی رکھنا اور دونوں کو حاصل کرنا یہ دشوار کام ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کلمات میں عزیزان ہماری روزمرہ زندگی کی رہنمائی ہے۔ یہ وہ علمی مطالب نہیں ہے امتحان پاس کرنے کے لیے، ڈگریاں لینے کے لیے۔ ہر چند بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، نہج البلاغہ پہ مقالہ لکھا، تحقیق کی، کتاب لکھی، پھر فروخت کی یا اس کے بدلے میں کوئی ڈگری لے لی۔ یہ ثانوی فائدے ہیں قرآن کے اور نہج البلاغہ کے۔ قرآن ہدایت کا منشور ہے اور نہج البلاغہ اس کی تفسیر ہے، جدا نہیں ہے قرآن سے، جس طرح اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہے، نہج البلاغہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اور امیر المومنین نے کوئی ایسی غیر متعلقہ بات نہیں فرمائی جو انسان کی زندگی اور روزمرہ عملی زمینی زندگی سے مربوط نہ ہو۔ اشارہ کیا تھا کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے، چاہنے والے، شیعہ امیر المومنین کے فضائل بھی سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی طرز زندگی نہیں اپنانا چاہتے۔ بیزاری ہے سخت۔ اب یہ کیسا رشتہ ہے امام اور مقتدی میں، امام اور شیعہ میں، کہ پیروکار اپنے مولا کی طرح زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ مولا بہترین مولا ہے، یہ مولا سب سے افضل مولا ہے، یہ مولا سب سے اعلیٰ مولا ہے، اس مولا جیسا کوئی مولا نہیں ہے، تو خوب اگر یہ سب سے اعلیٰ ہے تو کیوں ان کی زندگی بسر نہیں کرتا؟ عملی طور پر ہم جو زندگی معمول کی بسر کر رہے ہیں، وہ زندگی کا معیار، وہ ہدایت، وہ رہنمائی مولا علی نے نہیں دی۔ یہ مشترک ہے، یعنی پاکستانی سب، شیعہ، سنی اور مسلمان، غیر مسلم، دیندار، بے دین، ایک جیسی زندگی ہے سب کی، عملی زندگی، روزمرہ زندگی، معمول کی زندگی، یہ سب کی ایک جیسی ہے۔ اس زندگی میں فرق نہ ہو، فقط ذہنیت میں فرق ہو اور زبان میں فرق ہو اور نعروں میں فرق ہو، کہ ایک رام رام کرتا رہے اور ایک علی علی کرتا رہے، جب بولے تو رام کا نام لے تو پتہ چلے ہندو ہے، اور جب علی کہے تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے یا شیعہ ہے۔ یہ فرق کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں انسان اپنی معمول کی روزمرہ زندگی میں ایک پرتو ہوتا ہے اپنے امام کا، اپنے رہبر کا، ان کی ادا، ان کی طرز کی زندگی اپناتا ہے۔ وہ طرز زندگی در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہی تقوی ہے، عملی تقوی جو ہم قرآن میں مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ عملی تقوی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات نورانی اور خطبات گرامی میں موجود ہے۔
اب جتنی نماز جمعہ کے خطبے میں گنجائش ہوتی ہے اس حد تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مطالب عرض کریں گے۔ یہ حکمت نورانی پڑھ دی ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا گیا یہ لباس پہنے ہوئے۔ امیر المومنین کا شیعہ بھی کوئی دیکھا ہے اس طرح کا لباس پہنے ہوئے؟ امیر المومنین کو تو دیکھا گیا باقاعدہ۔ امیر المومنین کے فضائل پڑھنے والے، امیر المومنین کے مصائب پڑھنے والوں کو بھی دیکھا گیا ہے کبھی اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے؟ اگر نہیں دیکھا گیا تو وہ قریب کریں نا اپنے آپ کو امیر المومنین کی۔ قریب اس وقت کریں گے جب پہلے سمجھیں گے کہ امیر المومنین یہ زندگی جو گزار رہے تھے اور ہمیں جو بیان فرما رہے تھے وہ خود کر رہے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ تقریر کرتے تھے اور خود ایسا نہیں کرتے تھے، پہلے لوگوں نے دیکھا پھر پوچھا۔ رؤیا علیہ ازار خلق، پھٹا ہوا پوسیدہ ایک لباس دیکھا جس کو پیوند لگے ہوئے تھے، یہ امیر المومنین کا لباس تھا۔ وہ جنگ کے موقع پہ جوتا امیر المومنین کا، وہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، ابن عباس نے جب کہا کہ اس کو پھینک دیں تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، وہ جوتا تھا، یہ امیر المومنین کا لباس تھا۔ اور خوراک وہ نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین کا کھانا کیسا کھانا تھا۔ خوب یہ امیر المومنین کی معمول کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ ہم نے کون سا ماڈل کہاں سے اپنایا ہے زندگی کا، امیر المومنین سے کتنا ملتا جلتا ہے؟ ایک ماڈل زندگی کا امیر المومنین کے زمانے میں معاویہ نے قائم کیا، ایک ماڈل زندگی کا امیر المومنین کا تھا، اور یہ اس وقت رائج ہو چکی تھی یہ بات کہ کھانا ابو سفیان کے بیٹے کے دسترخوان پہ مزہ دیتا ہے اور نماز ابو طالب کے بیٹے کے پیچھے لطف آتا ہے نماز کا۔ لوگوں نے تقسیم کر لیا تھا کہ زندگی ابو سفیان کے بیٹے کے معیار کے مطابق گزارنی ہے اور عبادتیں یا باقی جو کام ہیں وہ ابو طالب کے بیٹے کی طرح گزارنے ہیں۔ تقسیم نہ کریں، امیر المومنین کے مطابق ہی زندگی گزاریں، اور امیر المومنین نے جامع رہنمائی فرمائی ہے، قصر نہیں ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے تو قریب ہوں گے، ممکن ہے توفیق ہو ہمیں۔ جیسا میں نے پہلے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ قم سے جایا کرتے تھے اصفہان اپنے ایک استاد کو دیکھنے کے لیے جو نہج البلاغہ کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ قم کے علماء بڑے علماء تھے، جید علماء تھے، جو نہج البلاغہ پہ تقریریں کر سکتے تھے، درس دے سکتے تھے۔ اصفہان کے عالم نے نہج البلاغہ کے لیے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ خوب یہی حق ہے شیعہ کا کہ وہ امیر المومنین کی حکمت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ظاہر ہے اس کو سمجھنا ہے، بیچ میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، سوالات اٹھ سکتے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ مد نظر رکھ کر آپ کی خدمت میں یہ مطالب ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دقیق فہم دین عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق مکمل طور پر عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ ایک مومن کے لیے شدید علیل ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، التماس دعا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوند تبارک و تعالیٰ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے آزادی عطا فرما، ان ظالم و فتنہ گروں کو ظلم و فتن سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق ایجاد فرما، بیداری و شعور عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔